بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله ربنا العلي العظيم. وقال سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الزنا، وإن من أشراط الساعة أن يكثر الزنا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل احترام صدر علی مقام حضرات علماء کرام، बुजुर्गों और भाइयों, और इस बाबरकत नूरानी इजलास को सुनने की सआदत हासिल करने वाली ख़वातीन, एक वक्फे के बाद अल्लाह ताला के फज़ल से सिलसिलावार
خطبات کے ان اجلاسوں میں اور اجتماعات میں ہم کو اور آپ کو شریک ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج ان سلسلہ وار پروگراموں کا یہ آخری حصہ ہے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے کو بے حد قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ کہنے اور سننے اور بتانے اور سنانے کا یہ عمل ضائع نہ ہو، ہمارے لیے ایمانی اور اصلاحی تبدیلی کا ذریعہ بنے اور اللہ کے دربار میں قبول کی دولت سے شرفیاب ہو۔ آج کی اس آخری مجلس کے لیے ذمہ داران و منتظمین نے جو عنوان اور موضوع متعین کیا ہے اس کا تعلق اسلام میں عفت و عصمت، حیا اور پردے اور پاک دامانی کے اس بابرکت نظام سے ہے جو دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام کی ایک بنیادی امتیازی خصوصیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور سچ پوچھئے کہ آج پوری دنیا میں بسنے والی امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کو جن بنیادی پہلوؤں پر خصوصی توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، ان میں یہ اولین درجے کا حساس موضوع ہے۔ ایک طویل مدت سے امت اس حوالے سے بے انتہا غفلت اور کوتاہی میں مبتلا ہے، اور مجرمانہ غفلت کا خمیازہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب اور قہر کی مختلف صورتوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اپنی کوتاہیوں کے ازالے کے لیے فکر مند ہوں۔ مردوں کا طبقہ بھی، خواتین کا طبقہ بھی، نوجوانان ملت کے طبقات بھی، سماج کا ہر فرد، سماج کا ہر شخص اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اپنی زندگی کو شریعت و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی فکر کرنے والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور یقین کے بعد جن بنیادی چیزوں کو تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں پر، تمام جوانوں پر، تمام ادھیڑوں پر، تمام بوڑھوں پر، تمام مردوں پر، تمام خواتین پر ہوش سنبھالنے اور شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک جن بنیادی چیزوں کو فرض عین رکھا ہے، ان میں
ایک بہت بڑی بنیاد ہے اپنی عفت، اپنی عصمت، اپنی حیا، اپنی شرم، اپنی پاکیزگی اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کا اہتمام۔ کسی مسلمان کے لیے زندگی کے کسی بھی مرحلے پر بے حیائی کی کسی بات کو، بے حیائی کے کسی عمل کو، بے راہ روی کی کسی حرکت کو، بدکاری کی کسی شکل کو، فحاشی اور عریانیت کے کسی عمل کو کسی بھی صورت میں جائز نہیں قرار دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا ہے بدکاری کو، حرام قرار دے دیا گیا ہے بے پردگی کو، حرام رکھا گیا ہے بے شرمی کو، اور حرام رکھا گیا ہے فحاشی کی چھوٹی بڑی خفیہ علانیہ تمام شکلوں اور صورتوں کو، جو الگ الگ ٹائٹلوں کے ساتھ اور الگ الگ عنوانوں کے ساتھ اور الگ الگ شکلوں کے ساتھ ہماری سماجی زندگی میں جڑ پکڑ چکی ہے۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں، اس اسلام کے حامل ہیں، یہ بھی ہے، اس دین کے امین ہیں، اس شریعت کو ماننے والے ہیں، جس شریعت اور جس دین کے اولین حامل سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر حیا اور عفت اور پاک دامنی اور پاکیزگی کے حوالے سے بار بار تعلیمات ربانی اور ہدایات خداوندی اور احکام الہی کا نزول ہوتا تھا، اور امت کو چوکنا کیا جاتا تھا، امت کو متوجہ کیا جاتا تھا۔ کبھی فرمایا جاتا تھا قد افلح المؤمنون، کامیابی ایمان والوں کا مقدر ہے، دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی کامیابی بھی، عالم برزخ و قبر کی کامیابی بھی ایمان والوں کا مقدر ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ سچے ایمان والے کون ہوتے ہیں، ان کی ادائیں، ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو زنا اور بدکاری سے بچانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اعلان کیا جاتا تھا قرآن کے الفاظ کی صورت میں، اور کبھی بشارت سنائی جاتی تھی، مژدہ سنایا جاتا تھا، نوید کی جاتی تھی، خوشخبری سنائی جاتی تھی۔ اے نبی بتا دیجئے کہ جو مسلمان مرد اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا اہتمام کریں گے، اور جو خواتین اپنی عفت و پاکیزگی کی حفاظت کریں گی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر اور مغفرت کا سامان اپنے دربار میں تیار کر رکھا ہے۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اور آگے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اعلان ہوتا تھا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی امت کو بتایا جاتا تھا کہ اے نبی کی امت، اے اللہ پر ایمان رکھنے والے بندوں اور بندیوں، تم اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہو تو اپنی حیا کی حفاظت کرو، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کے شیشے پہ بال مت آنے دو، اپنے آبرو کی چادر کو میلا مت ہونے دو، حفاظت کرو اپنی عفت و عصمت کی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب مت جانا، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب مت جانا۔ یہ بے حیائی کا عمل ہے، نہ تمہاری شرمگاہ سے زنا کا صدور ہو، نہ تمہارے ہاتھوں سے زنا ہو، نہ تمہارے پیروں سے
زنا ہو، نہ تمہاری نگاہوں سے زنا ہو، نہ تمہاری زبان کے بولوں سے زنا ہو۔ اپنے آپ کو زنا کے قریب بھی مت جانے دینا، یہ بے حیائی کا کام ہے، بدترین راستہ ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، لعنت کا باعث ہے، نحوستوں کو جنم دینے والا عمل ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، نہ کھلی ہوئی بے حیائیوں کے قریب جانا، نہ چھپی ہوئی بے حیائیوں کے قریب جانا۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے مجمع میں اپنی غیرت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھوں تو میری غیرت کسی بھی قیمت پر یہ گوارا نہیں کر سکتی، میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ایسے افراد کو قتل کر دوں گا، قتل کرنے میں کوئی تاخیر نہیں کروں گا۔ حضرت سعد کی زبان پر یہ الفاظ آئے اور ہر غیرت مند کے جذبات یہی ہوتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، اے لوگوں کہ تمہیں سعد کی اس غیرت پہ تعجب آتا ہے؟ واللہ لأنا اغیر من سعد، خدا کی قسم میں تو سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اور یہ اللہ تعالیٰ کی غیرت ہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا، کھلے ہوئے کاموں کو بھی اور چھپے ہوئے کاموں کو بھی۔ زنا پر بندش لگا دی ہے، بے پردگی پر قدغن لگا دی ہے، بے حیائی پر روک لگا دی ہے، اور فحاشی کے تمام کاموں سے سختی سے منع فرما دیا۔ میں نے خطبے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک تلاوت کی تھی۔ آقا نے فرمایا امت کو خطاب کر کے ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا، مسلمانوں مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف جس چیز کا ہے وہ زنا اور بدکاری کا خوف ہے۔ یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد کفر میں داخل ہو جاؤ گے، خطرہ یہ ہے کہ تم زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں بدکاریوں میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جو ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان من اشراط الساعة ان يكثر الزنا، قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، بے رحمتی پھیل جائے گی، فحاشی کا دور دورہ ہو جائے گا۔ آج یہ منظر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے امت کے سامنے اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ، مسلمانوں تم مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولنا سچ بولنا، وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ، اور جب بھی وعدہ کرنا وعدہ پورا کرنا، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، اور جب بھی تمہیں کسی امانت کا امین بنایا جائے امانت دار رہنا، بددیانت مت بن جانا۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہیں پست رکھنا، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنی ہاتھوں سے کسی کو تکلیف مت پہنچانا۔ اور فرمایا مَن يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ
وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةِ جو مسلمان مجھے ضمانت دے کہ وہ اپنے جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کرتا رہے گا اور اپنے پیروں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا رہے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور فرمایا المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت۔ عورت اگر 5 وقت نمازوں کی پابندی کرتی رہے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتی رہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی رہے، جائز کاموں میں، حرام کاموں میں نہیں، جائز کاموں میں، اور اپنی شرمگاہ کی، اپنی حیا کی حفاظت کرتی رہے، اپنے پردے کی حفاظت کرتی رہے، اللہ کی کریمی یہ ہوگی کہ ایسی خاتون سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں جس دروازے سے جاؤ داخل ہو۔ یہ ہے اسلام میں عفت و عصمت کا مقام، یہ ہے وہ دین جو ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی حیا کی حفاظت یوں کرنی ہے، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان حیا کے بغیر اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا اذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں میں چوڑی دامن کا ساتھ ہے، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اور جیسے برف سے ٹھنڈک کو الگ نہیں کیا جا سکتا اور جیسے شہد سے مٹھاس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایمان کو حیا سے اور حیا کو ایمان سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ حیا اور ایمان دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے تو حیا سلامت رہے گی، اور اگر حیا سلامت ہے تو ایمان سلامت رہے گا۔ حیا ختم ہوگی تو ایمان رخصت ہو جائے گا۔ آج کی موجودہ صورتحال میں بہت لمبی گفتگو کا نہ تو موقع ہے اور نہ ضرورت ہے، ورنہ آیات قرآنیہ اتنی ہیں، احادیث نبویہ اتنی ہیں، صحابہ کرام کے اقوال اور سلف امت کے فرمودات اتنے ہیں کہ ان کو صرف نقل کیا جائے تو رات ختم ہو، گفتگو پوری نہ ہو۔ لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سب صاحبان کے آج یہاں موجود ہونے کو غنیمت سمجھ کر اور اپنا فرض منصبی سمجھ کر اور سب سے پہلے اپنے کو مخاطب بنا کر اور پھر آپ سے خطاب کرتے ہوئے آپ جائزہ لیجئے کہ آج ہماری نسلوں میں بگاڑ کیوں آیا، آج ہماری معاشرتی زندگی میں بے حیائی کو فروغ کیوں مل رہا ہے، سماج بے پردگی کی راہ پر کیوں چل رہا ہے، زنا کے واقعات دن بدن تیز رفتاری کے ساتھ کیوں بڑھتے رہ رہے ہیں۔ وہ سماج جو عفت و عصمت کی تہذیب لے کر آیا، وہ مسلمان امت جس کے پاس عفت و عصمت کا حیا اور پردے کا ایسا نظام ہے جو نظام دنیا کی کسی اور قوم اور کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے، اس قوم، اس ملت، ان اہل ایمان کی سماجی زندگی اور معاشرتی اور قومی زندگی کی تصویر یہ ہے کہ آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے اور نسل بے راہ روی کے راستے پر چل رہی ہے اور بدکاریوں کا فروغ ہوتا جا رہا ہے، بے حیائیوں کا گراف بڑھتا جا رہا ہے، پردے کا ریشو کم سے کم اور بے پردگی کا تناسب آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ نے سچے دل سے تنہائی میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اس پر غور کرنے کی ضرورت سمجھی یا نہیں سمجھی؟ آج کا یہ موضوع اس لیے ہے کہ اللہ کے واسطے ہم اپنی ذمہ داری، اپنی مسئولیت سمجھیں اور غور کریں کیا اسباب ہیں، کن اسباب کی وجہ سے سماج بے حیائی کے راہوں پر چلتا ہے اور ان اسباب کو کیسے ختم کیا جائے، کیا تدبیریں اختیار کی جائیں
کون سے راستے اپنائے جائیں کہ سماج بے حیائی کے بجائے حیا کی راہوں پر چلنے لگے، بے پردگی کے بجائے پردے کے راستے پر آ جائے، بد کرداری کے بجائے کردار کی پاکیزگی کا جوہر سماج کو حاصل ہو جائے۔ چند ضروری باتیں ایک ترتیب کے ساتھ بہت جلدی میں عرض کروں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر انسان کو گناہوں سے، بے حیائی سے، زنا سے، بدکاری سے سب سے بڑھ کر روکنے والی اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اللہ کا خوف ہوگا، آخرت کی فکر ہوتی ہے، موت کی یاد ہوتی ہے، اللہ کے دربار میں جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ اگر انسان میں فکر آخرت زندہ نہ رہے، اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف نہ رہے، اگر وہ بے خوف اور نڈر اور بے جھجک ہو جائے، اگر موت کی یاد اس کے دل میں نہ رہے، اگر اللہ کے دربار میں جواب دینے کا استحضار اسے نہ رہے تو اس کے قدم گناہوں کی راہ پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید میں 12ویں پارے میں شروع ہو کر 13ویں پارے میں ختم ہونے والی ایک سورت جو آدھے پارے سے زائد پر مشتمل سورت ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرے پر مشتمل، جس کا نام سورہ یوسف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2 رکوعوں میں اس واقعے کا نقشہ کھینچا ہے کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاریخ کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچا گیا، اور پھر وہ بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں ان جیسا حسن و جمال کسی کو عطا نہیں ہوا، صرف آقا کا استثناء ہے۔ لیکن آقا کو ہٹا دیا جائے، آقا کو الگ رکھا جائے تو اس کائنات میں سب سے زیادہ حسن و جمال اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کو بخشا۔ بادشاہ وقت کی بیوی نے تنہائی میں، خلوت میں، شادی دربار میں، جہاں کوئی آنکھ دیکھنے والی نہیں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، تمام اسباب جمع تھے زنا میں مبتلا ہو جانے کے، اور بادشاہ وقت کی بیوی دعوت زنا دے رہی ہے۔ قرآن میں وہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں، لیکن اللہ کے بندے سیدنا حضرت یوسف کے دل میں اللہ کا خوف کس قدر زندہ رہا ہوگا، آخرت کی فکر کتنی بیدار رہی ہوگی، اللہ کے دربار میں جواب دہی کا احساس کتنا مضبوط رہا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ معاذ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں اپنے دامن کو آلودہ نہیں کر سکتا، میں اپنے دامن کو داغدار نہیں کر سکتا، میں نے اب تک کی زندگی پاکیزگی کی زندگی گزاری ہے، میں اس کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا خوف جب سینے میں پیدا ہوتا ہے تو گناہوں کی طرف قدم بڑھنے والے بھی ہوتے ہیں تو رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، اگر آپ اپنے سینے میں اللہ کا خوف زندہ رکھیں تو گناہوں کے چاہے جتنے نظارے اور بلاوے اور ترغیبات اور تحریصات اور کشش کے سامان آپ کے سامنے آ جائیں، اور کتنا ہی قہر سامان کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی آپ کو دعوت کیوں نہ دے رہا ہو، اگر اللہ کا خوف زندہ ہے تو اللہ قدم روک دے گا۔ 7 آدمی جو عرش الہی کے سائے میں قیامت کے دن جگہ پائیں گے،
ان 7 میں ایک وہ بھی خوش نصیب ہوگا. فرمایا گیا حدیث مبارک میں وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وہ آدمی جس کو اعلیٰ حسب و نسب کی خوبصورت ترین خاتون دعوت زنا دے، لیکن اس کے جواب میں وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے، مجھے اللہ کا خوف ہے. اللہ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ قیامت کے روز عرش الہی کے سائے میں اسے جنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 افراد کا واقعہ صحابہ کی مجلس میں بار بار نقل فرمایا، اور اس کی تفصیلات تو پوری یہاں نہیں بیان کی جا سکتی، لیکن جو قصہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے میں اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. 3 آدمی سفر پہ گئے، سفر سے واپس ہوئے. ایک پہاڑ کی چٹان پر ایک غار موجود تھا. اس غار میں وہ رات میں آرام کے لیے داخل ہو گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پہاڑ سے پتھر گرے اور لڑکے، اور ایک بڑا پتھر اس غار کے دہانے پہ آ کر اس طرح فٹ ہو گیا کہ وہ غار بند ہو گیا. اب انہیں اپنی موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی. ان کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا. غور کرتے رہے، مشورہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہی تدبیر بھی سجھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تدبیر سجھائی کہ تم نے اپنی زندگی میں جو سب سے نیک عمل کیا ہو اس کا واسطہ دے کر اس کے وسیلے سے اللہ سے دعا. تو ایک نے والدین کی خدمت کا بہت نیک عمل کیا تھا، اس نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. اور ایک نے مزدور کی اجرت ادا کرنے میں بہت امانتداری کا معاملہ کیا تھا، اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا مانگی، وہ قبول ہوئی، پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا. اور ایک وہ شخص تھا جس نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے اور یوں دعا مانگنے لگا، اے اللہ میری جگازات بہن تھی، بہت خوبصورت، حسین و جمیل، مجھے اس سے بے پناہ محبت تھی اور وہ میرے قریب نہیں آتی تھی. اور ایک بار اسے پیسوں کی ضرورت پڑی، مجبوری میں وہ مجھ سے مانگنے آئی. میں نے شرط لگا کہ زنا اور بدکاری کی، مجبوراً وہ تیار ہوئی. میں نے پیسے دیے اور جب میں نے زنا کا عملی ارادہ کیا تو وہ کانپنے لگی اور رونے لگی اور یوں کہنے لگی کہ تمہیں اللہ کا واسطہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرو، میں نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا ہے. بس وہ لمحہ تھا، اے میرے رب کی آپ کا خوف میرے سینے میں سما گیا، آپ کا خوف میرے وجود پر مسلط ہو گیا اور میں وہاں سے الگ ہو گیا. اور میں نے گناہ پر وہ عمل نہیں کیا، میں نے پیسے بھی اس کو دیے اور توبہ کی. اے اللہ اگر میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو یہ مصیبت دور کر دیجیے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، وہ پتھر ہٹ گیا اور یقین و صحیح سالم نکلا. اگر اللہ کا خوف زندہ ہو، اگر موت کی یاد ہو، اگر آپ کو یاد رہے کہ مجھے مرنا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے، دنیا کی حرام لذتوں میں مبتلا ہوں گا تو اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر یہ حقیقت یاد رہے تو قدم گناہ کے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ روک دیں گے. یہ ہے پہلی تدبیر. اس لیے میں آپ سب سے یہ عرض کرتا ہوں بطور خاص نوجوانوں سے، اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرو. دنیا کی رنگ رلیوں میں وقت ضائع مت کرو. یہ مت سمجھو کہ دنیا میں مستقل رہنا ہے. دنیا کا قیام عارضی ہے، چند روزہ ہے، یہاں سے رخصت ہونا ہے. یہ دارالعمل ہے، امتحان کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری جانچ ہو رہی ہے. موت کے بعد اللہ تعالیٰ رب العزت ہمارے ایک ایک عمل کا
لیے سب سے پہلی بنیاد ہے اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر. دوسری چیز، اور یہ دوسری بات جو میں اب عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ سب سے اہم بات ہے. اور اگر میں آج صرف کسی ایک بات کو موضوع بنا کر گفتگو کرتا اور بات ختم کر دیتا تو بھی موضوع کا حق ادا ہوتا. یہ اتنی اہم بات ہے. اپنی نگاہوں کی حفاظت. سماج میں بے حیائی کا گراف بدنگاہی کے عمل سے بڑھتا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے، اللہ معاف کرے، اچھے اچھے دیندار بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں. دیندار اس معنی کر کہ دنیا انہیں دیندار سمجھتی ہے، ورنہ حقیقت میں جو اس گناہ میں مبتلا ہو وہ اللہ کے دربار میں مجرم ہے، دیندار میں. اچھے اچھے لوگ جن کو دنیا دیندار سمجھتی ہے، بزرگ سمجھتی ہے، جن کی عمریں گزر گئی، جوان بوڑھے ادھیڑ سب کے سب بدنگاہی کے جرم میں مبتلا. یہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی ہے، یہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ ہم اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. حدیثوں میں تو اس نعمت کے لیے ایسا لفظ آیا ہے کہ قربان چاہیے ان الفاظ پر. ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من سلکت کلیمتین فصبر اصبته علیہ من الجنہ. کلیمتین فرمایا گیا آنکھوں کو، میں جس کی سب سے محبوب اور عزیز دونوں چیزوں کو چھین لوں، یعنی جس کی بینائی ختم کر دوں یا جس کی نگاہ کمزور ہو جائے اور وہ صبر کر لے اپنی بینائی ختم یا کمزور ہو جانے پر، میں اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دے رہا ہوں. یہ ہے اتنی عظیم نعمت. سماج میں بدکاری اور زناکاری کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے بدنگاہی. فرمایا گیا حدیث پاک میں النظرۃ سهم مسموم من سہام ابلیس. بدنگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے تیر ہے. زنا کا آغاز بدنگاہی سے ہوتا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مردوں سے الگ فرما دیجئے اور خواتین سے الگ فرما دیجئے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. آپ ایمان والے مردوں سے فرمائیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو خبر ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ ایمان والی عورتوں سے الگ فرما دیجئے یغضضن من ابصارہم ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن. اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عجب انداز اختیار فرمایا ہے. آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کا انداز اور ہے، اور آیت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا اسلوب اور ہے، اور آیت کے آخر میں اللہ کا لہجہ اور ہے. آیت کا آغاز ہوتا ہے تقدیم سے، ادب سکھایا جا رہا ہے، تربیت کی جا رہی ہے، ٹرینڈ کیا جا رہا ہے. اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. اور اس کے بعد اگلے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے لہجہ بدلا اور تنبیہ کا لہجہ اختیار کیا، وارننگ کا لہجہ اختیار کیا. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ. تمہاری پاکیزگی اسی صورت میں ہے. تم پاک صاف اسی وقت ہوگے، تم پاک دامن اسی وقت ہوگے. خبردار رہو جب تک تم اپنی نگاہوں اور شرم
سے حساس نہیں ہوگے تم پردامن نہیں ہو سکو۔ اور پھر آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تہدید، ڈرانے اور دھمکانے کا انداز اختیار کیا ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو پوری خبر ہے۔ تم اگر بدنگاہی کرو گے اللہ کے رجسٹر سے اور اللہ کے کیمرے سے وہ بدنگاہی چھپ نہیں سکے گی۔ تم بند کمرے میں حرام کرو، مجمع عام میں حرام کرو، خلوت میں کرو، جنت میں کرو، اللہ کو سب کچھ خبر ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، وہ میدان محشر میں تمہارے سامنے ہے۔ ہمارے اکابر میں ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ تعالی۔ وہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو خطاب کر کے، اے لوگو، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ 4 چیزوں کی حفاظت کرے۔ سب سے پہلے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اور دوسرے نمبر پہ اپنے فکر و خیال کی حفاظت کرے، اور تیسرے نمبر پہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور چوتھے نمبر پہ اپنے پیروں کی حفاظت کرے، قدم کی۔ نگاہ کو بچائیے نامحرموں اور اجنبیوں پر نظر ڈالنے سے، بدنگاہی سے، اور فکر و خیال کو بچائیے غلط افکار اور شہوت پسندانہ خیالات سے، اور زبان کو بچائیے غلط بولوں سے، اور قدم کو بچائیے منکر کی راہ پر چلنے سے۔ اس کے بغیر ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے مکانات تھے مدینہ المنورہ میں، مکانوں میں بیٹھک نہیں بن پاتی تھی، اس لیے وہ بیٹھک کے لیے راستے پر جگہ بنا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ راستہ ہے، مرد بھی گزرتے ہیں، عورتیں بھی گزرتی ہیں، اور انہی راستوں پہ مکان والوں نے بیٹھکیں بنا رکھی ہیں، تو آقا نے فرمایا خبردار بیٹھک اندر بناؤ، بات چیت اندر کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ مکانات تنگ ہیں اور ہمیں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھک راستے پر بنائیں۔ آپ نے فرمایا اذا کنتم لا بد فاعلیھا فاحقوا الطریق حقا، اگر تمہیں ایسا کرنا پڑتا ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے کے حقوق بہت سے ہیں، ان میں ایک حق ہے اپنی نگاہ کو بست رکھنا، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، اجنبی عورتوں پر نگاہ نہ پڑے، مردوں کی نگاہ اجنبی خواتین پر اور خواتین کی نگاہ اجنبی مردوں پر نہ پڑے، اپنی نگاہ کی حفاظت کا یہ اہتمام۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہما امہات المؤمنین ہیں، ازواج مطہرات میں ہیں، پیغمبر کی پاک بیویاں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں، تقدس ماں ہیں، پاکیزگی کے شاہکار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، پتہ چلا کہ مدینہ المنورہ کے نابینا صحابی، مسجد نبوی کے مؤذن دوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ملنے آ رہے ہیں۔ نابینا اجازت دے دی گئی، وہ اندر آ رہے ہیں، اور یہ دونوں خواتین پردے میں نہیں گئی، وہیں بیٹھی رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پردہ کیوں نہیں کرتی؟ تو ان دونوں خواتین نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو جملہ فرمایا،
افعمیوانی انتما الستما تبصرانی، یہ تو نابینا ہے لیکن تم تو نابینا نہیں ہو. کیا تم نابینا ہو؟ تم انہیں نہیں دیکھ رہی ہو؟ پردہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے نہیں ہے. حرام ہے مردوں کے لیے اجنبی خواتین کو دیکھنا، اور اسی طرح خواتین کے لیے اجنبی مردوں کو دیکھنا. ہمارے اکابر، یاد آئی مجھے بات، ہمارے اکابر اور مشائخ طریقت اور خاص طور پہ سلسلے نقشبندیہ کے مشائخ کا ایک بہت خاص مجرب عمل ہے. جو مسلمان اپنی حفاظت چاہتا ہے بدنگاہی سے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نگاہ محفوظ رہے، آپ بدنگاہی کے گناہ سے بچے رہیں، یا اگر گناہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ توبے کی توفیق عطا فرما دے، تو اکابر کا، مشائخ کا، بزرگان دین کا یہ مجرب عمل ہے کہ اگر ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ دعا کے یہ کلمات پڑھے جائیں تو اللہ رب العزت ان کلمات دعا کی برکت سے بدنگاہی کے گناہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں. اور وہ کلمات کیا ہیں؟ اگر یاد ہو سکے تو یاد کر لیجئے گا. اللہم طہر قلبی من غیرک ونور قلبی بنور معرفتک. اللہم طہر قلبی من غیرک، میرے دل کو اے اللہ دوسرے سے پاک کر دیجئے. ونور قلبی بنور معرفتک، اور میرے دل کو اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیجئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. مجاہدین اسلام دنیا کے مختلف علاقوں میں جہاد کی مہم پر ہیں. شام کے علاقے میں عیسائیوں سے مقابلے کے لیے مسلمانوں کی فوجیں مورچے پر ڈٹی ہوئی ہیں. حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنے عظیم المرتبہ صحابی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَیدہ. ہر امت میں ایک امانت دار انسان ہے اور میری امت کا سب سے امانت دار انسان ابو عبیدہ ہے. ان کی کمانڈری میں ایک لشکر شام کے ایک عیسائی علاقے میں ایک بڑے قلعے کا چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے. عیسائیوں کا گروہ شہر کے اندر، قلعہ بند شہر کے اندر محصور ہے اور باہر سے مسلمانوں کی فوجوں نے گھیر رکھا. ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، قلعہ فتح نہیں ہوا. مسلمان پریشان ہیں، کیا معاملہ ہے، قلعہ فتح کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اندر جو عیسائیوں کی فوج تھی، اس قلعہ بند شہر کے باشندے وہ بھی پریشان کہ اب تو صورتحال لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اب تو ہمیں سرنڈر کرنا ہی پڑے گا اور قلعہ مسلمانوں کے سپرد کرنا ہی پڑے گا، سنیے کرنی ہی پڑے گی. تو انہوں نے ایک چال چلی. شاطر دماغ لوگ تھے، انہوں نے ایک سازش رچی. ان کے چند شاطر دماغ لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم مسلمانوں کے پاس جائیں. توجہ سے سنیے، ہم مسلمانوں کے پاس جائیں اور ان سے یہ کہیں کہ ہم قلعہ خالی کر رہے ہیں، دروازہ کھول رہے ہیں، آپ قلعے میں داخل ہو جائیں، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، مصالحت کر رہے ہیں، آپ قلعے پر قابض ہو جائیے اور ہمیں یہاں امن کے ساتھ رہنے دیجیے. ہم یہ کہیں. اور دوسری طرف انہوں نے یہ سازش کی اور یہ طے کیا کہ
یہ طے کیا کہ جس وقت قلعے کا دروازہ کھولا جائے اور مسلمان قلعے کے دروازے سے اندر داخل ہو کر شاہی محل تک جائیں تو کئی کلومیٹر دور جو سڑک ہے، جو روڈ ہے اور جس کے دونوں طرف بازار ہے، تو وہاں پورے روڈ پر دونوں طرف خوبصورت نوجوان زیب و زینت اختیار کی ہوئی بے پردہ حسین و جمیل عورتیں اور لڑکیاں کھڑی کر دی جائیں تاکہ جب یہ مسلمان فوجی قلعے میں داخل ہوں تو یہ کئی مہینوں سے محاذ جنگ پر ہیں، اپنے بال بچوں اپنے وطن سے دور ہیں، جب یہ ان خواتین کو دیکھیں گے تو خواتین کی طرف لپکیں گے۔ جو بھی فاتح قوم ہوتی ہے دنیا کی وہ عیاشیاں کرتی ہے، انہوں نے مسلمانوں کو بھی ویسے ہی لوگوں پر قیاس کیا تھا کہ داخل ہوں گے اور خواتین کو دیکھیں گے تو لپکیں گے، بدکاری میں مبتلا ہوں گے، زنا میں مبتلا ہوں گے، اور ادھر ہماری فوج تیار ہوگی اور جب مسلمان مجاہدین عورتوں میں مشغول ہوں گے تو ہم پیچھے سے انہیں دبوچ لیں گے اور ایسا زوردار حملہ کریں گے کہ وہ بچ نہیں سکے۔ یہ سازش کی اور یہ سازش سیکریٹ رکھی، خفیہ رکھی، اور اس کے بعد ان کے چند نمائندے قلعے سے نکل کر مسلمانوں کی فوج میں آئے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سے ملے اور یہ کہنے لگے کہ ہم اب تھک چکے ہیں اور ہمارے پاس اسباب ختم ہو چکے ہیں اور ہم صلح کے لیے آئے ہیں، ہم صلح کرتے ہیں، قلعہ آپ کے حوالے کرتے ہیں اور کل صبح ہم قلعے کا دروازہ کھول دیں گے، آپ پرامن طریقے سے داخل ہو جائیے اور قبضہ کر لیجیے، لیکن ہمیں یہاں رہنے دیجیے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ان کی بات سنی اور رضامندی کا اظہار فرمایا۔ اب وہ لوگ چلے گئے اور اگلی صبح کا وقت طے ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی جو کم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ سچے مومن کو فراست کا عدم مقام حاصل ہوتا ہے، وہ دور کی چیزوں کو بہت قریب دیکھ لیا کرتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ نے منتخب صحابہ کرام سے اس موقع پہ ان عیسائیوں کے جانے کے بعد یہ فرمایا تھا کہ مجھے کوئی گہری سازش نظر آتی ہے، یہ لوگ اب تک قلعہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، اچانک یہ قلعہ چھوڑنے کو تیار ہیں، مجھے گہری سازش نظر آتی ہے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ نے خطبہ پڑھا اور خطاب فرمایا مجاہدین کو، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم کو یہ فتح عطا فرمائی کہ دشمن خود اپنی مرضی سے یہ قلعہ ہمارے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن میری فراست یہ کہہ رہی ہے، میری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی سازش ضرور ہے۔ اب وہ سازش کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن مجھے بر وقت قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے۔ آپ لوگ جب کل صبح قلعے میں داخل ہوں تو یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنی نگاہ نیچی رکھ کر داخل ہوں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی ایمان والوں سے کہیے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بس آپ اسی آیت کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، کل صبح کوئی اور وظیفہ نہیں ہوگا، یہی وظیفہ ہوگا اے مجاہدوں، جب تم قلعے میں داخل ہوگے یہی آیت پڑھتے ہوئے جاؤ گے، نگاہیں نیچی رہیں گی، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اللہ تمہاری مدد کر کے رہے ہیں۔ اگلی صبح بھی آئی، قلعے کے دروازے کھل گئے، مجاہدین داخل ہوئے اور سازش کے مطابق قلعے کے مین دروازے سے لے کر شاہی محل تک دونوں طرف خوبصورت مزین زیب و زینت اختیار کی ہوئی
دعوت زنا دیتی ہوئی خواتین اور لڑکیوں کا ہجوم تھا، لیکن مجاہدین اسلام کا یہ قافلہ جو صحابہ پر اور صحابہ کی تیار کی ہوئی ٹیم پر مشتمل تھا اور جس کی قیادت اللہ کا ایک ولی کر رہا تھا، حضرت ابو عبیدہ کر رہے تھے، قرآن کی وہی آیت وہی وظیفہ پڑھتا ہوا نگاہیں نیچی کرتا ہوا داخل ہوا اور شاہی محل تک پہنچ گیا۔ اور کیا مجال اسلامی فوج کے کسی سپاہی نے کسی عورت پر نظر بھی ڈالی، ایک نگاہ غلط انداز میں نہیں ڈالی۔ یہ تھی نگاہ کی حفاظت اور یہ تھا ان کا تقویٰ اور یہ تھا ان کے اندر کا ایمان، ان کے اندر کا کردار۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ پورا مجمع عیسائیوں کا حیران تھا کہ یہ دنیا کی عجب انوکھی فاتح قوم، انہوں نے بڑے تعجب سے آ کر کہا تھا کہ یہ تو ہماری چال تھی، فاتح لوگ عیش و عشرت کے دلدادہ ہوتے ہیں، لیکن آپ کا معاملہ تو عجب ہے، آپ نے تو ایک عورت کی طرف بھی کسی نے نگاہ نہیں ڈالی۔ حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا ہم اس نبی کے امتی ہیں جو اس کائنات کو حیا کا نظام دینے آیا، ہم اس دین کے نمائندے ہیں، اس شریعت کے نمائندے ہیں جس کا بنیادی پیغام ہے عفت، عصمت، آبرو کی حفاظت، پاک دامانی، پاکیزگی، اپنے پردے اور اپنی حیا کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ یہ کردار عطا فرماتا ہے اپنے ان بندوں کو جو بندے اللہ کی راہ پر چلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ہمارے استاد مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ اپنے خطاب میں فرمایا، مجھے یاد ہے حضرت نے فرمایا، میں پوری بات سناؤں جو حضرت نے فرمایا کہ میں انگلینڈ گیا اور وہاں مختلف مسجدوں میں میرے خطابات اور لیکچر رکھے گئے، تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہاں سب سے بڑا فتنہ بے حیائی اور بدویداری کا فتنہ ہے، اس لیے کہ جو انگریزوں کے طبقات ہیں عیسائی، ان کے یہاں حیا کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، معیوب ہی نہیں ہے، زنا اور بدکاری وہاں قانونی طور پر اس کو جواز ہے۔ تو یہاں جو مسلمان آتے ہیں وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگنے لگ جاتے ہیں، اس لیے آپ اس موضوع پر بات کریے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسجد میں تقریر کی اور میں نے تقریر میں ایک واقعہ سنایا، اور واقعہ یہ تھا کہ جب ہندوستان سے مجاہدین حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی رحمہ اللہ کی قیادت میں، یہ وہ قافلہ ہے جو بالا کوٹ میں شہید ہوا تھا، مجاہدین بالا کوٹ جنہوں نے اصلاً ہندوستان میں تحریک آزادی بھی چلائی اور تحریک نفاذ اسلام بھی چلائی، حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، یہ مجاہدین ہندوستان سے گئے اور انہوں نے پشاور کا علاقہ فتح کیا اس دور میں، اور مہینوں اور سالوں ان کو وہاں لگے، لیکن ہر مجاہد کی تربیت امام نے یعنی حضرت سید احمد شہید نے ایسی کی تھی کہ کوئی مجاہد پشاور کے اندر پردے کا اہتمام نہیں تھا، بے پردگی عام تھی، لیکن کوئی مجاہد کبھی بھی بدکاری کے جرم کا ارتکاب کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہاں کے مقامی لوگوں میں سے ایک آدمی ایک مرتبہ ایک مجاہد کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا، اے اللہ کے بندو، ہندوستان سے آنے والوں، کیا تمہاری دور کی نگاہ کمزور ہوتی ہے؟ کیا تمہاری دور کی نگاہ کمزور ہوتی ہے؟ تو مجاہد نے تعجب سے کہا، نہیں، ہماری نگاہ تو بالکل درست ہے۔ کہا جی میں دیکھ رہا ہوں تم سب مجاہدین کو، یہاں چاروں طرف حسن کے جلوے ہیں، لیکن تم میں سے کوئی مجاہد کسی عورت کی طرف نگاہ غلط انداز میں نہیں ڈالتا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تم ہندوستانیوں کی دور کی نگاہ کمزور ہوتی ہے، تم مہینوں سے گھر سے دور ہو، بال بچوں سے دور ہو، اور پھر بھی حسن کی طرف تمہاری کوئی کشش نہیں۔
تو اس مجاہد نے کہا نہیں، نگاہ تو بالکل سلامت ہے، لیکن ہمارے امام نے ہماری ٹریننگ یہ کی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت فرض عین ہے، نگاہوں کی حفاظت فرض عین۔ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں اور پیچھے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک عورت، قبیلہ خثعم کی ایک عورت مسئلہ پوچھنے آئی، اور جب وہ قریب پہنچی تو یا تو نقاب کی چادر ہٹ گئی اور اس نے کسی وجہ سے ہٹا دی، اور اب جب حضرت فضل کی نگاہ اس خوبصورت عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ دیکھنے لگے۔ روایات میں آتا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت فضل اسے دیکھنے لگے اور وہ حضرت فضل کو دیکھنے لگی۔ یہ بدنگاہی کا عمل شروع ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل کا چہرہ پکڑ کے دوسری طرف موڑ دیا اور اس عورت کو پردہ گرانے کا حکم دیا، اور بعد میں فرمایا انی رأیت شابا وشابة فلم آمن الشیطان علیہما۔ شیطان ان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، میں نے بروقت تنبیہ کر کے ان کو گناہ سے بچانے کی۔ نگاہ کی حفاظت کا شریعت میں یہ مقام ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتا، پورے صحابہ کی جماعت میں حیا کے پیکر، عفت و عصمت کے پیکر، اللہ تعالیٰ نے حیا کا جو مقام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا تھا، جماعت صحابہ میں اس حوالے سے وہ نمبر 1 ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی فراست عطا فرمائی تھی کہ وہ اپنی مجلس میں آنے والے گنہگاروں کے گناہوں کو پہلے سے تاڑ لیا کرتے تھے۔ کوئی شخص آیا اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کس گناہ میں مبتلا ہے، وہ اسی گناہ سے روکتے تھے اور نشتر نہیں لگاتے تھے جہاں۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کی خدمت میں آیا، اور یہ وہ شخص تھا جو بدنگاہی کے گناہ میں مبتلا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا بات ہے، مجھے اپنے سامنے وہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جن کی آنکھوں سے زنا کے اثرات امڑتے ہوئے محسوس ہو، جن کی آنکھوں سے زنا کے اثرات امڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ وہ شخص بالکل الرٹ ہو گیا، فوراً توبہ کی اور عرض کیا کہ جی میں اس گناہ میں مبتلا ہوں، توبہ کرتا ہوں، لیکن یہ بتائیے آپ کو پتہ کیسے چل گیا؟ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہوئے اور بہت دن ہو گئے آپ کو پردہ فرمائے ہوئے، کیا آپ کے بعد بھی وحی اتر رہی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضرت عثمان نے فرمایا یہ وحی نہیں ہے، فراست، یہ وحی نہیں ہے، فراست۔ نگاہ کی حفاظت کی شریعت میں بے انتہا اہمیت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جگر گوشہ رسول ہیں، ان کے واقعات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں صحابہ کا امتحان لیا تھا اور فرمایا تھا مسلمانوں بتاؤ ایمان کے بعد ایک مسلمان خاتون کے لیے دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ ایُّ شیء خیر للمرأة، ایک مسلمان عورت کے لیے دنیا میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ صحابہ کرام اس کا جواب نہیں دے سکے تھے۔ آقا نے مہلت دی، جاؤ غور کرو، کل کی مجلس میں جواب دینا۔ مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ گھر آئے، اپنی شریک حیات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ذکر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، انہوں نے لمحوں میں چٹکیوں میں مسئلہ حل کر دیا۔ انہوں نے فرمایا تو بہت آسان سوال ہے اور اس کا جواب بھی بہت آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ
کہ ایک مسلمان عورت کے لیے سب سے بہتر چیز پردہ ہے. حیث لا یرین الرجال ولا یرونہم، نہ وہ اجنبی مردوں کو دیکھیں نہ اجنبی مردوں سے دیکھیں. نگاہ کی حفاظت اور پردے کا اہتمام. جب اگلے دن حضرت فاطمہ کے حوالے سے یہ جواب حضرت علی کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تھا تو آقا کی خوشی کا عالم دیدہ نہیں تھا. آقا نے فرمایا تھا صدقت انہا بضعۃ منی، فاطمہ سچ کہتی ہے وہ میرے جسم کا ٹکڑا. یہ ہے نگاہ کی حفاظت. حضرت عبید ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ کے باشندے ہیں، مشہور تابعی ہیں. ان کا یہ واقعہ عجیب و غریب ہے. مجھے یاد آیا ان کے دور میں انتہائی خوبصورت خاتون مکہ المکرمہ میں شادی شدہ رہا کرتی تھی، جسے اپنے حسن و جمال پر ناز تھا، اور اس نے بطور فخر کے ایک مرتبہ اپنے شوہر کے سامنے یہ کہا کہ کون ہے جو میرے حسن و جمال کی تاب لا سکے. تو ان کے شوہر نے کہا کہ ہاں، مکے میں ایک اللہ کا بندہ عبید ابن عمیر ہے جو کبھی اجنبی عورتوں پر نگاہ ڈالنا بھی دوبارہ نہیں کرتا، وہ کبھی بھی تمہارے حسن سے مرعوب نہیں ہو سکتا. اس خاتون نے اپنے شوہر سے اجازت چاہی کہ اگر تم اجازت دو تو میں کوشش کر کے دیکھوں. اس کو اپنے حسن پہ زیادہ ہی ناز رہا ہوگا. وہ گئی مسجد حرام میں. ایک طرف حضرت عبید ابن عمیر تشریف فرما تھے. اس عورت نے اشارہ کیا کہ میں تنہائی میں ایک کونے میں آپ سے مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، مجمع عام میں مسئلہ نہیں پوچھ سکتی. حضرت عبید کنارے ہو گئے ایک کونے میں، اور اس کے بعد اس عورت نے مسئلہ پوچھنے کے بجائے اپنی نقاب کی چادر الٹ دی اور اپنا خوبصورت چہرہ حضرت عبید کے سامنے کیا اور انہیں زنا کی کھلم کھلے دعوت دی. حضرت عبید نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ حضرت عبید نے فرمایا کہ تم میرے چند سوالوں کا جواب دے دو، اگر تم جواب دے دو گی تو پھر تم جیسا چاہو گی ویسا ہوگا. پہلا سوال، اگر تمہاری موت کا وقت آ جائے اور ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تمہارے سرانے کھڑا ہو تو کیا تم اس وقت یہ گوارا کرو گی کہ تمہارے ساتھ زنا کیا جائے؟ ہم تو اپنے الفاظ میں وہ درد لا ہی نہیں سکتے جو درد عبید ابن عمیر کے لہجے میں رہا ہو. کیا تم اس وقت گوارا کرو گی کہ زنا کیا جائے؟ وہ کام اٹھی، اس نے کہا نہیں. عبید نے کہا اچھا، تمہارا انتقال ہو جائے تو میں قبر میں دفن کر دیا جائے اور منکر نکیر سامنے سے آ رہے ہوں اور اس موقع پر تمہارے ساتھ زنا کیا جائے، کیا تم گوارا کرو گی؟ وہ اور کام اٹھی اور اس نے کہا نہیں. حضرت عبید نے فرمایا میدان محشر قائم ہو اور نفسی نفسی کا عالم ہو، ہر انسان پریشان ہو اور اس موقع پر تم سے زنا کیا جائے، کیا تمہیں یہ گوارا ہوگا؟ وہ سار و قطار رونے لگی. روایات میں آتا ہے اس نے ایسی سچی توبہ کی کہ پھر اس کے بعد کبھی اس کو بے پردہ نہیں دیکھا. یہ ہوتا ہے نگاہ کی حفاظت کا انعام. حضرت امام غزالی فرمایا کرتے تھے مسلمانوں، اگر تمہیں بدنگاہی کی خطرناکی معلوم ہو جائے تو تم اپنی آنکھوں کی جگہ آنکھ کے انگارے رکھنا گوارا کرو گے، بدنگاہی کا عمل کرنا گوارا نہیں کرو گے. ہمارے اکابر میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مشائخ اہل دل بزرگوں میں گزرے ہیں. ہزار بندگان خدا کو ان کی صحبت سے کیسا فیض ہوا ہے کہ تاریخ کا روشن حصہ. ان کی وفات ہوئی، دور تھا
اس دور میں خاندان التمش کی بادشاہت کا، سلطان شمس الدین التمش بادشاہ تھا اس ملک کا، وہ شاگرد تھا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کا، مرید تھا ان کا۔ حضرت خواجہ قطب الدین کا جنازہ لایا گیا، ہزار انسانوں کا ہجوم، نماز جنازہ سے چند منٹ پہلے ایک نوجوان مجمع کو چیرتا ہوا آ گیا اور اس نے مجمع کو خطاب کر کے کہا، حضرت نے وفات سے پہلے ایک وصیت کی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ یہ وصیت مجمع عام میں سب کو سنا دی جائے۔ نماز جنازہ سے پہلے اس وصیت پہ عمل ہونا چاہیے۔ وہ وصیت کیا ہے؟ حضرت نے وصیت کی کہ میری وفات کے بعد میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس میں 4 خصوصیات پائی جائیں۔ سب سے پہلی خصوصیت، پوری زندگی کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ دوسری خصوصیت، کبھی اس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری خصوصیت، کبھی اس کی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں، کبھی اس کی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ اور چوتھی خصوصیت، کبھی اس کی آنکھوں نے بدنگاہی نہ کی ہو، کبھی اس کی آنکھوں نے بدنگاہی نہ کی ہو۔ مدینے میں بڑے بڑے علماء، مشائخ اور نہ جانے کس مرتبے کے لوگ، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکا کہ وہ آگے آئے کہ مجھ میں یہ 4 خصوصیات ہیں، میں امامت کا اہل ہوں۔ جب بہت دیر گزر گئی تو سلطان دہلی شمس الدین التمش روتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی لاش کو مخاطب کر کے کہا کہ حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے اور مجھے بھرے مجمع میں رسوا کر دیا، الحمدللہ یہ 4 خصوصیات مجھ میں موجود ہیں۔ میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، کبھی عصر کی سنتیں فوت نہیں ہوئی، اور کبھی میں نے کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی۔ میں اہل ہوں اس نے وہ جو فارسی کا مصرع ہے، لذیذ بود حکایت دراز تر گفتم، موضوع ایسا تھا کہ بات لمبی ہوتی چلی گئی۔ نگاہوں کی حفاظت کا اہتمام یہ بنیادی تدبیر ہے آج کے موجودہ معاشرے میں۔ جب تک نگاہوں کی حفاظت کے اہتمام کے ہم عادی نہیں بنیں گے اور بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک سماج میں پھیلنے والی بے حیائیوں کے گراف کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 2 باتیں تو کسی قدر تفصیل سے ہو گئی، اب 2-3 باتیں صرف جلدی آپ سن لیں۔ تیسری بات، نکاح میں تاخیر کا جو چلن اور نکاح کو مشکل بنانے کا جو چلن ہمارے سماج میں پھیل چکا ہے، اس نے سماج میں بے حیائی اور زنا کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ نکاح کو آسان بنایا جائے اور نکاح میں جلدی کی جائے۔ سیدنا حضرت علی کو خطاب کر کے آقا کریم نے فرمایا تھا، یا علی ثلاث لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت، والحضر الجنازة إذا حضرت، والعيد إذا وجدت لها كفوا۔ 3 چیزوں کو کبھی لیٹ مت کرنا۔ نماز کا وقت آئے تو نماز لیٹ مت کرو، جنازہ آ جائے تو نماز لیٹ مت کرو، اور غیر شادی شدہ لوگوں کا مناسب رشتہ ملے تو رشتے کو آگے بڑھانے میں کافی مدد۔ ہم نے اپنی سماجی زندگی میں شادی کے عمل کو مشکل بھی بنایا ہے اور مؤخر بھی کرنے کا چلن اپنایا۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، اس پر بہت سی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے۔
اور گزشتہ سال بڑی مسجد کے پروگرام میں اسی موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ نکاح کو کن رسموں نے بوجھل بنایا ہے اور ہم کیسے ان رسموں پہ قابو پا سکتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق دے, سننے والوں کو بھی آمین. نکاح کو آسان بنائے بغیر ہم اپنے سماج سے بے حیائی کے گراف کو کم نہیں کر سکتے. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی چیز, شرعی پردے کا مکمل اہتمام. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نقاب کی چادر اوڑھ لینا ہی پردہ ہے. اس کی بہت لمبی تفصیلات ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کو دہراؤں. اسلام نے پردے کا جو نظام رکھا ہے خواتین کے لیے وہ بڑا حکیمانہ, مربوط, منظم, کامل, جامع نظام ہے. قرآن کی آیت و حدیث میں تذکرہ ہے. سب سے پہلا درجہ پردے کا یہ ہے کہ عورت گھر کی چہار دیواری میں رہے, بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے. ازواج مطہرات کو خطاب ہے جو امت کی مائیں ہیں, تو پھر ہماری اور آپ کی خواتین کس شمار میں ہیں؟ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا. عورت اپنے رب کی رضا کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کی چہار دیواری کے پردے نہ ہوتی. لیکن چونکہ اسلام دین فطرت, بہت سی مرتبہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ پردے کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب عورتیں گھر سے باہر نکلیں, شدید ضرورت کے بغیر نہ نکلیں, اور سر سے لے کر پیر تک نقاب کی سادی چادر میں ملبوس ہو کر نکلیں, اپنے شوہر یا سرپرست کی اجازت سے نکلیں, خوشبو لگا کر نہ نکلیں, بجنے اور کھنکنے والے زیورات پہن کر نہ نکلیں, اور مردوں کے مجمع میں خط مت نہ ہو, الگ تھلگ ہو کر چلیں. حضرت عائشہ تو بیت اللہ کا طواف کرتی تھی, بخاری کی روایت ہے, تطوف حجرۃ من الرجال, مردوں سے الگ تھلگ ہو کر طواف کرتی. مطاف میں وہ اختلاط سے بچتی تھی, تو ہم بازاروں اور راستوں میں اختلاط سے بچنا کتنا ضروری ہوگا. شرعی پردے کا اہتمام, اور خاص طور پر وہ رشتے دار جو محرم نہیں ہیں, ان سے عام طور پر پردہ نہیں ہوتا, اور حدیث کی زبان میں وہ عفت اور پاک دامنی کے لیے موت و ہلاکت ہوتے ہیں. ان سے پردہ کرنا اور احتیاط کرنا انتہائی بنیادی حکم ہے, سخت ضروری درجے کا حکم ہے. اسی میں یہ بات بھی آ گئی کہ ہم کو مخلوط کلچر سے اپنے آپ کو بچانا ہے, مخلوط تعلیم گاہوں سے بچانا ہے, کو ایجوکیشن سے بچانا ہے اپنی نسلوں کو, مخلوط تقریبات کے نظام سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ بہت لمبا موضوع ہے, لیکن چونکہ مخلوط نظام پر ایک دن شاید گفتگو ہو چکی ہے اور اب وقت بھی اس پر گفتگو کی اجازت نہیں دیتا. پردے کا مکمل اہتمام. اور اگلی چیز, بہت ہی اہم چیز, اللہ کرے آپ دل کے کانوں سے سن لیں, شرعی لباس کا اہتمام. ہماری سماجی زندگی میں ہم نے مردوں میں اور مردوں سے کئی زیادہ خواتین نے جو لباس اس وقت اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے, میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کر کہوں تو آنس نہیں ہوں گا, یہ شرعی لباس نہیں ہے, غیر شرعی لباس. اسلام نے جو لباس پہننے کا حکم دیا ہے اس میں شرطیں لگائی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ لباس ساتر ہو, جسم کو چھپانے والا ہو. ہمارے مردوں اور خواتین کے لباس میں ایسے کٹ ہوتے ہیں جو جسم کو چھپاتے نہیں, نمایاں کر رہے ہوتے. پہلی شرط ہے لباس ساتر ہو, اور دوسری شرط یہ ہے کہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہو, ٹائٹ نہ ہو, چست نہ ہو, اس کو پہن کر جسم کی بندشیں نمایاں نہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ لباس دبیز ہو, باریک نہ ہو کہ اس سے جسم جھلکے اور نظر
لیے ہے کہ وہ لباس ہیجان انگیز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کو دیکھ کر دوسروں کے جذبات میں اشتعال پیدا ہو، شہواتی جذبات پیدا ہو۔ لہذا مردوں کے لیے بھی ایسا لباس جائز نہیں ہے اور خواتین کے لیے بھی ایسا لباس جائز نہیں ہے جو ہیجان انگیز ہو، شہوت کے جذبات کو بھڑکانے والا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ لباس ساتر ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ڈھیلا ڈھالا ہو، ٹائٹ اور چست نہ ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ غلیظ ہو، باریک نہ ہو، جسم کے اعضاء اس سے جھلکتے اور نمایاں نہ ہوتے ہوں، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہیجان انگیز نہ ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مرد عورت کے ساتھ مشابہت والے لباس اور عورتیں مردوں کے ساتھ مشابہت والے لباس نہ پہنیں۔ لعن اللہ المرأة تلبس لبسة الرجل ولعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة۔ جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنے وہ ملعون ہے، اور جو عورتیں مردوں جیسا لباس پہنے وہ ملعون ہے۔ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے ملعون ہے، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرے ملعون ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، اے مسلمانوں، اے پبلک کے لوگوں، العنوہم، ایسے لباس پہننے والوں پہ لعنت بھیجو۔ کیا پیغام ہے؟ ہم کیسا لباس پہننا ہے؟ ہم کیسا لباس پہننا ہے؟ تربیت تو بچپن سے ہونی چاہیے، لیکن بچپن کے بعد شعور کی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد تو لباس مکمل شرعی ہونا چاہیے۔ غیر شرعی لباس ہماری سماجی زندگی میں جم پکڑتا جا رہا ہے، رواج پکڑتا جا رہا ہے، اور اس میں عفت اور عصمت اور حیا کا جنازہ نکال دیا۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر آج کی مجلس میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا۔ اور آخری بات ہے دعا کا اہتمام۔ عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے دعا کا اہتمام نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت یوسف کا تذکرہ ہو رہا تھا جب ان کو مصر کی خواتین نے زنا پر مجبور کیا تھا اور دھمکایا تھا کہ اگر تم زنا پر راضی نہیں ہوگے تو تمہیں کال کوٹری میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ان کے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھے تھے، اور ان کی دعا کے بول قرآن میں موجود ہیں، رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ اے میرے رب، مجھے جیل جانا گوارا ہے، زنا میں آلودہ ہونا گوارا نہیں ہے، اور بجز آپ کی توفیق کے میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں منقول ہیں، آپ میں سے بھی بہت سے صاحبان کو یاد ہوگی وہ دعا۔ اس میں ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ دعائیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ خدایا میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی مانگتا ہوں، بے نیازی مانگتا ہوں، اور پاک دامنی مانگتا ہوں، عفت مانگتا ہوں، حیا مانگتا ہوں، اپنی عصمت کا تحفظ مانگتا ہوں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر خصوصیت کے ساتھ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم بہت دور نکل آئے ہیں بگاڑ کے راستے پر، پلٹنا مشکل بھی ہے اور قربانیوں کا طالب بھی ہے، لیکن پلٹے ہوئے چارہ بھی کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی پکار ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ قرآن آواز دے رہا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ کر اللہ کی طرف لوٹو۔ تم جس راستے پہ سر پر جا رہے ہو وہ شیطان کا راستہ ہے، اس کا انجام ہلاکت کا گھر ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لوٹ آؤ اللہ کے دربار کرم کی طرف، معصیت سے اطاعت کی طرف، بدنگاہی اور بدنظری اور بے حیائی سے حیا کی طرف، اور
زنا سے پاک دامنی کی طرف، نافرمانیوں سے اطاعت کی طرف، خرافات سے سنتوں کی طرف اور شریعت کی طرف لوٹ آؤ۔ اگر تم کوشش کرو گے تم ایک قدم چلو گے، اللہ کی رحمت 2 قدم آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گی۔ اللہ رب العزت ان متفرق گزارشات کو قبول فرمائے اور مجھے اور آپ کو زندگی کی آخری سانس تک عفت و عصمت کے اصولوں پر قائم اور دائم رکھے، اور ہم سب کے لیے اس دنیا میں بھی، اس دنیا کے بعد عالم برزخ میں بھی، اور اس کے بعد عالم آخرت میں بھی ہر خیر مقدر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔